اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس سب مل کے یا یا نور یا قدوس. قرآن مجید میں کم و بیش کوئی 3 مقامات پہ اس جیسا ذکر ملتا ہے کہ جب جہنمیوں کو عذاب خدا ہوگا ان کی جلد جل جائے گی. ایک دفعہ ان کی جلد جل جائے گی مگر پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سے جسم بن جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ایک دفعہ جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے اور عذاب بھی ختم نہیں. میرے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے. آگ ایک دفعہ بندے کو جلائے گی, جسم کو جلائے گی, ہڈیوں کو جلائے گی مگر پھر دوبارہ سے جسم بن جائے گا. اے میرے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں میرا اللہ میں تیرا چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا. اے میرے اللہ میرا جسم ناتواں ہے, میری ہڈیاں کمزور ہیں, میری جلد باریک. اے خدا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس 6 ماہ کے لال کا, اس مظلوم کا واسطہ دیتا ہوں جسے 3 پھلا تیر مارا گیا. اے میرے شیعوں سنو تمہارے مولا کیا فرماتے ہیں, امام رضا فرماتے ہیں اے میرے شیعوں جب تم چاہتے ہو ہم دعا کریں اور ہماری دعا رد نہ ہو, مولا رضا فرماتے ہیں جب تم دعا مانگا کرو میری دادی زارا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کے دعا کیا کرو, تمہاری دعا کبھی رد نہ
नबी का कलमा पढ़ने वालों, हाय जिस नबी की बेटी पे जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया, आओ उस नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिस नबी के नवासे को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया, आओ हाथों को बुलंद करो। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता देता हूँ उस मजलूमा की टूटी हुई पसलियों का मेरा अल्लाह, हम तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श दे मेरे अल्लाह, हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमा। या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतका अल-इसाम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलु अन-नक़ाम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु अन-नि'am, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु अद-दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तक़तअु अर-रजा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलु अल-बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतुहु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्तअतुहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िअ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिक अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआला ख़ाज़िअ मुतज़ल्लिल ख़ाशिअ मुतवर्रिअ, अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिक राज़ियन क़ानिअन व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िअ, अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अनज़ल बिका इंद शदाइद हाजतुहु व अज़म फ़ीमा इंदका रग़बतुहु, अल्लाहुम्मा अज़म सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुक व ज़हर अमरुक व ग़लब क़हरुक व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनु अल-फ़िरारु मिन हुकूमतिक, अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी ग़ाफ़िरा व ला लिक़बाइहि सातिरा व ला लिशय्यिन मिन अमलियल क़बीह बिल-हसन मुबद्दिला, ग़ैरक ला इलाहा इल्ला अन्त सुब्हानक व बिहम्दिक व लम नफ्सी, सब मिलके व लम नफ्सी व लम इंसान, क्या तू जानता है कि जब तू किसी गुनाह का इरादा करता है, इंसान जब कभी तू गुनाह का इरादा करता है, फरिश्ते लिखना चाहते हैं, आवाज़ कुदरत आती है, अभी न लिखो, अभी न लिखो, आवाज़ कुदरत आती है, अभी न लिखो, हो सकता है मेरा बंदा शर्मिंदा हो जाए, माफ़ी मांग ले। इंसान तू कितना कम बख्त है,
خدا تجھے مہلت بھی دیتا ہے، پھر بھی تو گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب تو گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، پھر سے فرشتے تیرا گناہ لکھنا چاہتے ہیں، پھر سے آواز الہی آتی ہے، ابھی بھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، فرشتے تیرا گناہ نہیں لکھتے۔ اے انسان، مہلت دینے کے باوجود پھر جب تم گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، آواز قدرت آتی ہے، اب اس بدبخت کا گناہ لکھ دو، میں نے اسے مہلت بھی دی تھی، یہ پھر بھی شرمندہ نہیں ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، مگر پھر آواز قدرت آتی ہے، میں پھر بھی کریم ہوں، اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے تو اس کا گناہ مٹا دینا۔ اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں آیا بیٹھا ہوں، سر کو جھکائے بیٹھا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے تیرے سے یہ التجا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، میں نہیں جانتا میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، کتنی خطائیں کی، کتنی برائیاں کی، نہیں جانتا کتنے لوگوں کو اذیتیں دی، نہیں جانتا کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلیاں کھائیں، میرے اللہ بس میں اتنا جانتا ہوں، میرے جسم کا کوئی اعضا بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، میرے اللہ یہ میری آنکھیں، ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتا ہوں، یہ میرے کان، ان کانوں سے لوگوں کی غیبتیں سنتا ہوں، یہ میری زبان، اس زبان سے لوگوں کو اذیتیں پہنچاتا ہوں، اپنی ٹانگوں سے برائی کی طرف چل کے جاتا ہوں، میرے اللہ اگر آج کی رات تو ہمیں بخش نہیں سکتا تو کب بخشے گا میرا اللہ؟ آؤ خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرو، آؤ خلوص دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو یاد کرو، میرے اللہ میں دوبارہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی عذاب برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اے میرے اللہ میرا جسم ناتواں ہے، میری ہڈیاں کمزور ہیں، میری جلد باریک ہے، میرا اللہ میں تیری جہنم کی آگ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، آؤ ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اے خدا تجھے اس مظلومہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، میرا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، ظلمت نفسی، خلوص دل کے ساتھ سب مل کے ظلمت ظلمت نفسی ظلمت نفسی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے گناہ کر کے کچھ نہ کیا، فقط اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ برادران و عزیزان،
آج کی شب معمولی شب نہیں، شب قدر کے بعد شب نیمہ شعبان عظیم ترین رات ہے۔ اس رات دعا پڑھنی نہیں، دعا مانگنی ہے۔ معمولی شب نہیں، عام شب نہیں، شب برات ہے، گناہوں سے نفرت کی رات ہے، گناہوں سے نجات کی رات ہے، عام شب نہیں۔ یہ وہ شب ہے جو ہمارے وقت کے امام سے منسوب ہے۔ ہم نے اپنے روٹھے ہوئے امام کو منانا ہے، اپنے آنکھوں سے غیب امام کو منانا ہے۔ شاید ہماری آنکھوں کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم امام کا دیدار نہیں کر سکتے۔ آئے اسی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، تاکہ امام کے ظہور میں امام کا دیدار ہو جائے۔ آئے سب مل کر اپنے آنکھوں اپنے کانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے ظلمت نفسی نفسی ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبير سترتا وكم من فاضح من البلاء أكلتا وكم من عثار وكيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لسته أهلا له نشرتا۔ میرے پروردگار تو کتنا رحیم ہے، میں گناہ کرتا رہا تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تو ستر العیوب رہا، تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ اس سے بڑھ کر اور کمال کیا ہو میرے اللہ، میں گناہ کرتا رہا، میں اپنی نظروں میں گرتا گیا، لیکن میرے مولا تو نے میری خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی۔ میں جن کے اہل نہ تھا لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگ گئے۔ اے میرے پروردگار، جس طرح تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا، اے میرے اللہ آج کی رات کا صدقہ مجھے گناہوں سے معافی عطا فرماؤ۔ اللہم عظم بلائی وأفرط بی سوء حولی وکسرت بی اعمالی وکعدت بی اغلالی وحبسنی النفعی بعد عملی وخدتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها وبتالی۔ میرے پروردگار، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، میں ٹال مٹول کرتا رہا، میں یہی سوچتا کہ اس شب جمعہ میں توبہ کر لوں گا، پھر جمعے کے دن کو توبہ کر لوں گا، ماہ رمضان آئے گا توبہ کر لوں گا، شب قدر آئے گی توبہ کر لوں گا، شب نیمہ شعبان آئے گی توبہ کر لوں گا۔ میرے پروردگار، میری زندگی میں کئی عیدیں آئی گزر گئی، کئی شب قدر آئی گزر گئی، کئی نیمہ شعبان آئے گزر گئے۔ پروردگار،
میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، میں ٹالتا رہا توبہ کو۔ میرے پروردگار آج کے امام، آج کی رات کے اللہ امام العصر کا واسطہ، ہمارے وقت کے امام کی عزت و ناموس کا واسطہ، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا سیدی فاسألک بعزتک، سب سے بڑا واسطہ اللہ کو اس کی عزت کا دینا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ، اللہ یحجبک عنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفزعنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا، إلهي وربي من لي غيرك، مل کر إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي غيرك، ومیرے اللہ، میرے اے اللہ تیرے سوا میرا کون ہے؟ تو ہی تو ہے میرے پروردگار جس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے بادشاہ رات کو اپنے دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں، لیکن میرے اللہ تیرا در تو کھلا ہے، تو مجھے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اے میرے پروردگار کس کے پاس جاؤں؟ تیرے سوا کون صدر ہے؟ اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، الہی ومولائی اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا مغترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري
وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي بالكره يا رب ارحم ضعف وبد ایسے نہیں ہر بندہ جوانی کے عالم سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں یاد کر کے کہ آنکھیں بھی تیری مجرم ہیں اپنی آوازوں کو بلند کر آج مہدی بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے تو مولا تیرا چاہنے والا گنہگار بندہ آیا اے مولا ہاتھ خالی ہے دامن گناہوں سے بھرا اس طرح فریادی بن کے دعا مانگ آج کوئی بھی بندہ خالی نہ جائے کتنا بدبخت ہوگا وہ بندہ آج خالق کے دربار میں آ کے پھر خالی پلٹ جائے اس طرح مانگ یا رب کے منام دست تگی چشم پر آشوب جان خستک دل سوختک سینہ کباب نامہ سیاہ عمر تباہ کار خراب از روی کرم بے فضل خدا دریاب اے میرے اللہ ہاتھ خالی ہے آنکھوں سے آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے میری جان نازک ہے دل تڑپ رہا ہے سینہ کباب ہو رہا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد آج سیاہ نامہ لے کے تیرے دربار کا سوالی بن بیٹھا ہوں اے میرے اللہ تجھ سے رحمت کی امید لے کے آیا ہوں کتنا بڑا بدبخت ہوں میں نے ہر شب جمعہ اپنے وقت کے امام کو رلایا یقیناً کل کی شب جمعہ بھی مجھ گناہگار کا نام اعمال گیا ہوگا میرے مہدی مولا نے دیکھا ہوگا اے میرا شیعہ بتا ابھی تو میں اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو نہیں رو سکا تیرے گناہوں نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا اے مہدی اسی وقت کے امام کو کہے مولا تیرا گنہگار مجرم آیا ہے جس نے تجھے رلایا مولا بتانے آیا ہوں میرا جسم کمزور ہے ہڈیاں نہ دماغ ہے جلد بڑی نازک دنیا کی چھوٹی سی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہائے قبر کی پہلی رات کو جا مجھ جیسا گناہگار آؤ ذرا چشم تصور میں سوچو اگر کسی کو گریہ نہ آئے آنکھوں سے آنسو نہ آئے
ذہن لے جاؤ. مجھے ایک مومن نے کہا جب بھی پڑھو تو قبر کا منظر ضرور پڑھنا، کیونکہ ہم قبر سے غافل ہو جاتے ہیں. یقیناً آج ہر مومن اپنے مرحوم کی قبر پہ گیا ہوگا، اور آج کی رات خالق نے بھی مرحومین کو بھیجا ہوگا. جاؤ اپنی اولاد کے دروازے پہ چلے جاؤ، کوئی تحفہ بھیجے تو لے آؤ، تمہیں بخش دوں گا. فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے یا نیمہ شعبان یا شب قدر، ماں فقیرنی بن کے کھڑی ہوتی اور بابا سوالی بن کے کھڑا ہوتا. ساری رات ماں اور باپ دونوں بیٹے کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹا بستر پہ سکون کی نیند سوتا. فرماتے ہیں جب بچہ کروٹ بدلتا ہے ماں کا لال کروٹ بدلتا ہے. ماں کبھی دائیں چلی جاتی ہے کبھی بائیں چلی جاتی ہے، رو کے کہتی ہے میرا لال کچھ بھیج، آج تیری ماں کو تیری ضرورت پڑ گئی. فرماتے ہیں ساری رات ماں اور باپ سوالی بن کے کھڑے رہتے. جب صبح جمعہ آتی ہے یا صبح نیمہ شعبان، بیٹا کچھ نہیں بھیجتا. ماں تڑپ کے جا کے کہتی ہے میرا لال آج ساری رات میں سوالی بن کے کھڑی رہی، تو نے کچھ نہیں بھیجا، کل تو بھی کھڑا ہوگا. آؤ اگر گریے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو تو دل کھولو، جو چاہتا ہے قبر کی پہلی رات زہرا مرضیہ ہماری قبر میں آئے تو چند لمحے کے لیے ذرا سوچو، وہی زہرا کا لال آج پردہ غیبت میں یقیناً ماں کے اس دکھ کو یاد کر کے روتا ہوگا. جب ایک طرف پتھروں کی دیوار، دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں مہدی کی تڑپتی ہوئی ماں. فرماتے ہیں ایک طرف آگ لگی، دوسری طرف پتھروں کی دیوار، درمیان میں رسول کی اکلوتی زہرا. 40 لوگ دروازے کو دھکا دینے والے، اکیلی بطول دروازے کو سہارا دینے والے. ایران میں جب موجود تھا میرے استاد محترم نے فرمایا ایک جملہ کہتے ہیں 3 استغاثے زہرا نے اس وقت بلند کیے. سنو گے کیا؟ رو کے کہتی یا ابتا قد رفعت قوتی، بابا تیری بیٹی کی طاقت ختم ہو گئی. فرمایا دوسرا بین یہ کیا وقد قلت حیلتی، بابا ہیلے ختم ہو گئے. فرماتے ہیں تیسرا بین زہرا مرضیہ نے یہ کیا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی بیٹا زہرا کی مدد کرو. اجرکم اللہ. قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے یہ منظر ضرور یاد رکھنا. آج جو زہرا کے لیے آنسو بہاؤ گے ذرا اس لمحے کو بھی یاد رکھنا جب کسی انسان نے کام نہیں آنا، میت تختے پہ پڑا ہوگا، کبھی بازو دائیں گر رہا ہوگا، کبھی بائیں گر رہا ہوگا، اس لمحے زہرا کی یہی مدد شامل ہوگی. فرماتے ہیں ادھر سے ظالم، اب آخری جملات کرنے لگا ہوں، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں ایک طرف پتھروں کی دیوار، دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ، دروازہ گرا، 40 لوگ دروازے کے اوپر سے گزر گئے. نیچے تڑپتی رہی زہرا، رو کے کہتی تھی یا بتا سن دینی، او بابا
बाबा मेरी पसलियां टूट गई, मेरा मोहसिन मारा गया। आयतुल्लाह मोमिनी ने एक जुमला पढ़ा, फरमाते हैं ज़रबा फुलानन ज़हरा। दूसरा जुमला फरमाया रफ़सा फुलानन अला ज़हरा। ज़रबा का मतलब है एक ठोकर लगाना, रफ़सा का मतलब है पाँव रख के मसलना। फरमाते हैं लईन ने क्या काम किया, नीचे देखा दरवाजे के नीचे बतूल थी, जालिम ने पाँव को रख के मसलना शुरू किया। हसन हुसैन ने मातम शुरू किया और रो के कहते नाना कब्र से बाहर आ। यही जुमला घर की दीवारों तक रोने के लिए काफी है। आयतुल्लाह मोमिनी ने जब ये जुमला पढ़ा, हर अज़ादार दीवारों से टकरे मारता हुआ गया। उन्होंने फरमाया रफ़सा फुलानन अला ज़हरा। उस लईन ने पाँव रखा, मसलना शुरू किया। नीचे ज़हरा तड़पती रही, कहती बाबा ओ तेरी बेटी तड़प गई। अजरुकुम अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह तुझे ज़हरा मर्ज़िया की टूटी हुई पसलियों का वास्ता। आज कोई भी परेशान हाल है, कोई भी दुखियारा है, कोई भी गमज़दा है, नहीं जानता कौन सा मोमिन दामन हाजत फैला के बैठा है। ऐ मेरे अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब एक लईन ने हसन हुसैन के सामने ज़हरा को तमाचा मारा, मेरी आक़ाज़ादी मदीने की सरजमीन पे गिरी। यही जुमला आयतुल्लाह नजफी ने जब नजफ की सरजमीन पे पढ़ा, एक सैयदादा खड़ा हुआ, जुमला समझना, एक सैयदादा खड़ा हुआ, छोटे छोटे हाथ बांध के कहते हैं आले दीन 3 दिन पहले मैंने अपनी बीवी को तमाचा मारा, मेरी औलाद देख रही थी, 3 दिन से मेरे बच्चे बीमार है। आज के दिन मेरी बीवी मेरे कदमों से लिपट के कहती है तू मेरा सरताज है, जितना भी मारना हो मुझे मार लेना, लेकिन मेरे बच्चों के सामने कभी न मारना। हाय हसन हुसैन, वो देखते रहे माँ को तमाचे लगते रहे, देखते रहे अम्मा दरो दीवार तड़पती रही, देखते रहे अम्मा को ताजियाना लगा, देखते रहे अम्मा के बहन आते रहे अजल वफात की सरी। जिसने मेरे लिए ग़ज़ा फराम की, मुझे दुनिया में भेजा, फिर भी नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ करता रहा। या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतराक मुअज़्ज़बी बनारक मअद तौहीदक वमाद मन तवालय क़ल्बी मिन मअरिफ़तक। हर आँख अश्कबार हो चुकी है, वलही जबगी में सामी मिन ज़िक्रक, मा तक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बक, वमाद सदक़े दराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरुबूबियतिक। ऐ मेरे अल्लाह गिड़गिड़ा के तो इससे दुआ मांगता हो, कैसे मुमकिन है तू इस शख्स को बेसहारा छोड़ दे जिसे तूने खुद पाला हो, उसे अपने से कैसे दूर कर दे जिसे तूने अपना कुर्ब अता किया हो।
فرمایت اللہ علیہ رضا بنایان کا جملہ یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ خود نہیں آتا بلکہ وہ کریم رب جسے اپنے دروازے کا سوالی بنانا پسند کرتا ہے اسے اپنے دروازے پہ بلا کے کہتا ہے میرا بندہ مانگ تجھے کیا عطا کروں. بے روزگار رزق دے دو بے اولاد دو دکھیارا دکھ دور کرو غم زدہ غم دور کرو. یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا. جتنی دیر بھی دعائے کمیل میں بیٹھنا اپنے وقت کے امام سے لو لگاتے رہنا کہنا مولا تیرا مجرم بن کے آیا بیٹھو کہنا مولا پوری زندگی تجھے رلایا ہے کہنا مولا ہر گناہگار آواز کو سن سکتا ہوں لیکن تیری زبان سے نکلنے والے کلمات سے معروم کہنا مولا آج عہد کر کے جاتا ہوں جن آنکھوں سے گناہ کیا آئندہ نہیں کروں گا. وعلى جوارح ساتي لا أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك. سب مل کے باواز بلند ایسے ماحول میں کہ ہر بندہ آج دعا مانگ کے جائے مالک اللہ آئندہ سال یہی دعا نجف اشرف کی سرزمین پہ بیٹھ کے پڑھو. آؤ سارے مل کے جو بھی غریب حسین کی زری کی زیارت کے خواہش مند ہو مل کے آواز بلند اسی کریم ذات کو بلاتے ہوئے یا کریم ہمیں بے گریان سب مل کے آواز بلند یا کریم یا کریم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقسو يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الزعيم الذليل الحكيم المسكين المستكين يا إلهي
وربي وسيدي ومولاي لعي الأمور إليك أشكو ولما من هاضج وابقي لعليم العذاب وشدته أمل طول البلاء ومدته فلن سيرتني للعقوبات ما أدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك 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 فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأعضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأسرقن إليك سراق المستصرخين ولأبقين إليك بقاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراق سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتدركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقضى لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار
كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تقلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي 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 والسيدي امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے قسم اٹھائی ہے اپنی عزت و جلال کی کہ نیمہ شعبان کی رات جو بھی سائل میرے در پہ آئے گا میں اسے خالی نہ لوٹاؤں گا حاجات دلوں میں نہ کیا تو کو اٹھائیے الہی الہی وسیدی الہی وسیدی فاسلوک میرے اللہ تیرے دروازے پہ خالی ہاتھ آنا عیب نہیں مگر تیرے دروازے سے خالی پلٹ جانا عیب ہے میرے اللہ تیرے جس ولی علی نے یہ دعا ہمیں تعلیم دی اس امام نے فرمایا خدا جس پر دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر اس پر قبولیت دعا کا دروازہ بند نہیں کرتا اے میرے اللہ اگر آج کی رات تو نے ہم گناہگاروں پر دعا کا دروازہ کھولا ہے تو قبولیت دعا کا دروازہ بھی کھول دے سب مل کے بآواز بلند الہی الہی وسیدی بالقدرت التي قدرتها وبالقضية التي هدمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت هب لي في هذه الليلة یہ کون سی رات ہے امام فرماتے ہیں شب قدر کے بعد افضل ترین رات نیمہ شعبان اس رات اللہ اپنے بندوں میں رزق و روزی تقسیم کرتا ہے حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات اللہ گناہگاروں کے گناہ بخش دیتا ہے اس رات کا بہترین عمل زیارت حسین جو چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء آج کی رات اس سے مصافحہ کریں وہ قریب ہو یا دور ہو کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ خدا انت حب لی بخش دے
اسی رات بخش دے کل جرم اجرم تو ہر وہ جرم و خطا جو مجھ سے ہوا او ذنب تغفرو او خطا تسترو آج کی رات ہر خطا بخش دے ہر جرم بخش دے وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُمْ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُمْ قَدَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وعن توفر هزي من كل خير انزلت ہاتھ اٹھائے عرض کریں وعن توفر هزي من كل خير انزلت او احسان فضلت نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر یا رب یا رب یا رب یا خبیرا بفقری وفاقتی یا رب آپ مجھے بتا سکتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا میں میرے گناہوں کی وجہ سے کون سی سزا دی ہے؟ نبی خدا نے دست دعا بلند کی اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا اے میرے داؤد میرے اس گناہگار بندے سے کہے اللہ کہتا ہے میں نے تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے دل سے عبادت کی لذت نکال لی ہے بتا تجھے اس سے بڑھ کر اور کیا سزا دوں عزیزان آئے نیمہ شعبان کی رات ہے ماہ رمضان کی آمد ہے اللہ سے دعا کرے اللہ وہ گناہوں کی وجہ سے جو دل سے لذت عبادت جا چکی ہے آج اپنے ولی صاحب الزمان کے صدقے کھوئی ہوئی لذت عبادت پلٹا دے مل کے کہیں یا رب واشتد علی العظیمت جوانہی جب بندہ غفلت میں زندگی گزار کے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے
اللہ کی طرف سے 3 آوازیں آتی ہیں. پہلی آواز آتی ہے آئینہ آئینہ بدنک القوی، اور طاقتور جسم والا تیری طاقت کہاں گئی. دوسری آواز آتی ہے تیز بولنے والا، تیری زبان کس نے چپ کرا دی. تیسری آواز آتی ہے اولاد کی خاطر بہنوں کا حق کھانے والا، اور میری مخلوق کا حق کھانے والا، بتا تیری اولاد کہاں چلی. اور اللہ کو راضی کرے. آج اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میرا بندہ کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے. آواز آتی رہتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں 4 چیزوں کی قدر کرو، ان میں ایک چیز مولا فرماتے ہیں زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. ہم اللہ کو راضی کریں یا رب. اوے علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرہا الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی البارزین واشتاق الى قربک فی المشتاقین وعدنو منک دنوب المخلصین وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فقد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة من وأقسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي حسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك. میرے اللہ تو نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. میرے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خبردار تمہیں مذاہب باطلہ حق سے ہٹا نہ دیں. خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہی ہے جو خدا کی عبادت اور اس کی عبادت اور بندگی کرے. پروردگارا ہمیں آج کی رات اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما. وَأَمَرْتُهُمْ بِدُعَائِكَ. میرا اللہ تو نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے. میرے اللہ تیرے ولی امام سجاد نے مجھے وہ عظیم جملہ تعلیم دیا. فرمایا اللہ سے کہے میرے اللہ مجھے قبولیت دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ کیا. وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِي. خدا تیری درگاہ کا رخ کیا ہے. وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي. تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیے. فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِدُعَائِي. تجھے تیری عزت کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما. ان مومنین کی دعا قبول فرما جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی. میرے اللہ بے گھر ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے، پریشان حال ہے، مریض ہے، بے روزگار ہے. خدا جنہوں نے آج کی رات ہمارے ذمہ دعا لگائی فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي. تجھے تیری عزت کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما. وَبَلِّغْنِي عُلَايَا. میرے اللہ ان گودوں کو ان کی مرادوں سے بھر دے. وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي. تیرے فضل سے جو امیدیں وابستہ ہے
انہیں منقطع نہ فرما وقفنی شر الجن والانس من آدائی انسانوں اور جنوں میں جتنے شریر ہے آج کی رات ان کے شر سے بچا یا سریع الرضا 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 بحق زہرا خدا اس پاک طاہرہ کا واسطہ بخش دے حاجی آتا ہے مدینے میں کبھی روضہ رسول دیکھتا ہے کبھی قبر بطول دیکھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ از دور آمدم گلی گلی گشتا بہت دور سے آیا ہوں گلی گلی میں گیا ہوں ہر ایک سے یہی پوچھا نبی کے سینے کا تعویذ کہاں دفن ہے مجھے 3 مقامات بتائے گئے ان میں ایک مقام یہ قبرستان بقیع ہے یا رسول اللہ اپنا روزہ بھی دیکھیے بیٹی کی اجری ہوئی قبر بھی دیکھیے یا رسول اللہ کیا ہو جاتا فاطمہ ایران آ جاتی ہم اپنی بچیوں کا زیور بھیج دیتے آپ کی بیٹی کا عالیشان روزہ بناتے آپ نے تو فرمایا تھا اگر کوئی کسی کافر پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس پر بھی اس کی گرفت کرے گا وہ کیسے کلمہ گوتے درہ آبش ددن پہلو یا شکستن دست او شکستن سیلی به سور زدن حق او را محروم کردن بچه های او یتیم کردن خدا اسی زہرا کا واسطہ اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء وذکرہ شفاء بزرگوار محترم جناب حاجی لطیف حسین سیٹھ صاحب اس مسجد کے خدمت گزار علیل ہیں ان کی تمام مریضان مخصوص نظر مریضان قبلہ محترم کی مزید شفا و سلامتی کے لیے باواز بلند یا من اسمہ وذکرہ شفاء اللہم اشفنی بشفاء ودوانی بدواء وعافنی من كل بلاء وطاعته غنان ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البقاء یا سابق النعم یا دافع النقم اے نعمتوں کو کامل کرنے والے ظہور امام زمان کے ساتھ مومنین پر اپنی نعمات کو کامل فرما اے مومنین سے دکھوں اور بلاؤں کو دور کرنے والے میرے اللہ آج کی رات ظہور امام زمان کے ساتھ مومنین سے ہر دکھ اور بلا دور فرما یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم اللہ يعلم صل علی محمد و آل محمد وفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو وصل اللہ علی رسولہ والائمت المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر 100 دعاوں کی ایک دعا حضرت آیت اللہ محمد تقی بہجت کے شاگرد فرماتے ہیں اگر آپ نے 100 دعا مانگنی ہو تو ایک دعا مانگیں اللہم کل ولیک حجت بن
وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئیے اپنے مولا امام زمان سے ایک درخواست کریں. آج کی رات کے اعمال میں ہے زیارت حسین. یقیناً مولا کربلا میں اپنے جد حسین کی قبر پہ ہوں گے. مولا اپنے جد حسین کو ہم گناہگاروں کا سلام کہنا. مولا جب قبہ حسینی کے نیچے آپ اپنے شیعہ اور محبوں کے حق میں دعا کرنا. ہم گناہگاروں کے لیے بھی دعا کرنا. یا ابا سہل التماس دعا. یا ابا التماس دعا. یا ابا سہل التماس دعا. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين.